کیسا ہے قلب رے پہ خدا دیکھتے چلے، کیسا ہے قلب رے پہ خدا دیکھتے چلے، کیا کیا ستم ہے اس نے سہا دیکھتے چلے، کیسا ہے قلب رے پہ خدا دیکھتے چلے۔ کلام خدا میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت ہم خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کریں گے، جو چوتھے کلمے کے لیے تلاوت ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت خدا ان کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبختنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ میرے عزیزو، جیسا ہم ترتیب کے ساتھ خدا کے کلام کو سیکھتے آ رہے ہیں، ہم خداوند کے کلام میں سے چوتھے صلیبی کلمے پر غور کریں گے۔ جب ہم اس چوتھے صلیبی کلمے کے بارے میں جانیں گے اور سیکھیں گے تو اس میں ہم بہت سے ایسے مفروضے جو اس کلمے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، ہم اس کلمے کو سیکھتے سیکھتے ان باتوں پر بھی غور کریں گے۔ یہ کلمہ تیسرے پہر کے قریب بولا گیا، جیسے 45ویں آیت میں لکھا ہے کہ دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبختنی۔ خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یہ کلمہ اس وقت میں بولا گیا جب اس علاقہ میں اور اس جگہ میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور اگر ہم ٹائم زون کو دیکھیں جو اسرائیل کا یا فلسطین کا ہے، اس حساب سے اس کلمے کو دیکھیں، اس کے وقت کو، اس کے ٹائم کو دیکھیں تو یہ کلمہ 2 اور 2:30 بجے کے درمیان میں، 2 سے 2:30 بجے کے درمیان میں بولا گیا ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام میں اس کو دیکھتے ہیں تو یہ کلمہ ایک سوال کی نوعیت رکھتا ہے، اور پہلا کلمہ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو یہ پہلا کلمہ سفارشی دعا کی نوعیت یا حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا کلمہ جو فردوس کی یقین دہانی کی بابت یسوع مسیح نے کہا، یہ یقین دہانی کی بات کرتا ہے۔ تیسرا کلمہ فرض کو ادا کیے جانے کے بارے میں بتاتا ہے، اور چوتھا صلیبی کلمہ یہ ایک سوال کی نوعیت رکھتا ہے۔ مسیح یسوع صلیب پر 3 بار اپنے باپ سے مخاطب ہوئے۔ پہلی بار جب پہلا کلمہ انہوں نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، تو یہ کلمہ یسوع مسیح کا اپنے باپ سے خطاب ہے۔ اور چوتھا کلمہ جس پر ہم غور کر رہے ہیں، اور چوتھے کلمے میں بھی خداوند یسوع مسیح اپنے باپ سے مخاطب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد 7واں کلمہ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ تینوں صلیبی کلمات یہ باپ سے مخاطب ہونے کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ خاص باتیں جو ان 3 صلیبی کلمات میں اور بالخصوص اس چوتھے صلیبی کلمہ میں ہیں، یہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں ہوئیں، اور تینوں دفعہ جب مسیح یسوع نے اپنے باپ کو پکارا تو یہ تینوں دفعہ جب خداوند یسوع مسیح نے باپ سے بات کی، اور اس میں سے ایک کلمہ جو چوتھا کلمہ ہے، مسیح نے باپ کہہ کر نہیں بلکہ خدا کہہ کر مخاطب کیا۔ باپ کی آواز ہمیں کسی بھی جگہ پر سنائی نہیں دیتی، لیکن اس سے پہلے جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 29ویں آیت، تو ہمیں خداوند کے کلام میں ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے باپ سے بات کی، یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 29ویں آیت،
خداوند کے کلام میں لکھا ہے 28ویں 29ویں آیت میں لکھا ہے، اے باپ اپنے نام کو جلال دے۔ پس آسمان سے یہ آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا اور پھر بھی دوں گا۔ یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت سے پہلے جب باپ کو پکارا تو آسمان سے باپ کی آواز آئی، لیکن صلیب کے اس منظر میں تینوں بار بیٹے نے جب باپ کو پکارا ہے تو ہمیں باپ کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اور اسی طرح ہم خداوند کے کلام میں جب ٹرانسفیگریشن یعنی صورت تبدیلی کا واقعہ اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی لکھا ہے کہ پطرس رسول اور یوحنا یہ تین شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھے۔ یہ یسوع مسیح ایک علیحدہ جگہ پر پہاڑ پر دعا کر رہے تھے، وہاں پر یسوع کی صورت تبدیل ہو گئی۔ موسیٰ اور ایلیا وہ وہاں پر یسوع مسیح کے ساتھ نظر آئے، تو یہ بھاگے بھاگے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے استاد ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنائیں گے، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے۔ لیکن آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ لوگوں نے، شاگردوں نے آواز سنی۔ اور اسی طرح ایک سب سے پہلا واقعہ جب خداوند یسوع مسیح نے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لیا، اس جگہ پر ہمیں ملتا ہے کہ اس واقعے میں بھی خداوند یسوع مسیح جب بپتسمہ لے کر پانی سے باہر آئے، روح القدس کبوتر کی صورت میں اس پر اتر آیا اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو یہ کلمہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، ہمیں باپ کی آواز آتی سنائی نہیں دیتی۔ ہم اس پر غور کریں گے کہ کیوں ایسا ہوا اور کیوں باپ اس بات کا جواب نہیں دے رہا۔ پہلے کلمے میں بھی ایسے ہے، آخری کلمے میں یسوع مسیح نے کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، لیکن باپ کی کہیں آواز نہیں آئی۔ لوگ یسوع کی آواز سن رہے ہیں لیکن باپ کی آواز اس جگہ پر ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ پہلی بات ہم نے غور کیا کہ اس کلمے کی نوعیت، یہ ایک سوال کی نوعیت ہے۔ یہ کلمہ ایک سوالیہ کلمہ ہے، سوال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے کہ اس کلمے کا مضمون کیا ہے۔ جیسا کہ اس کی جو تلاوت ہم نے کی اس میں بھی یہ بات واضح ہے کہ مسیح نے جب بلند آواز سے پکار کر باواز بلند اس بات کو کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو اس کلمے کا جو مضمون ہے وہ چھوڑا جانا ہے۔ اور مسیح کا، خداوند یسوع مسیح کا خدا باپ سے سوال ہے کہ باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ چھوڑ دینے سے مراد اس جگہ پر الگ ہو جانا، منہ موڑ لینا یا رفاقت کا ٹوٹ جانا ہے۔ الگ ہونے کا مطلب یا چھوڑ دینے کا مطلب ہرگز بھی نہیں کہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا گیا، کیونکہ اگر ہم آخری صلیبی کلمے پر غور کریں تو یسوع مسیح پھر کہتے ہیں کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علیحدگی تھوڑی دیر کے لیے ہوئی ہے لیکن بیٹا پھر سے باپ کے ساتھ اسی رشتے میں قائم ہے۔ حالانکہ اگر ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، میں ایک حوالہ پڑھوں گا، باقی کی آیات آپ اس کو اپنے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سن رہے دیکھ رہے ہیں تو آپ ان حوالہ جات کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہی آیت میں پڑھنا چاہوں گا، یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 10ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ 14ویں باب کی 10ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ آیت بیان کرتی ہے کہ باپ بیٹے یعنی یسوع کے ساتھ تھا، وہ اس کے اندر رہتا تھا اور وہ کام کرتا تھا۔ اور اسی طرح یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب 29ویں آیت، یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور 29ویں آیت ہمیں یہ بیان کرتی ہیں کہ حالانکہ یسوع مسیح صلیب پر یہ پکار رہے ہیں کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، لیکن باپ اور بیٹا اس سے پہلے کبھی جدا نہیں ہوئے تھے۔ ہم غور کریں گے کہ جدائی کیوں ہوئی، جدائی کی وجہ کیا ہے اور وہ وجوہات کیا تھی جس کے باعث باپ نے اپنی نظر کو بیٹے پر سے ہٹا لیا۔ جب ہم صلیب پر باپ اور بیٹے میں
جدائی دیکھتے ہیں تو یہ ایک ایسا الہی بھید ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے کسی عزیز کو چھوڑنے جا رہے ہیں کسی ہوائی اڈے پر، ریلوے اسٹیشن پر یا بس اسٹیشن پر، تو جب وہ جاتا ہے تو ہم یہ کہتے کہ وہ چلا گیا، میری یا ہماری اور اس کی جدائی ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دور ہے۔ لیکن یہ جدائی جو باپ اور بیٹے میں ہوئی ہے، بیٹا تھوڑی دیر کے لیے باپ نے اپنی نظر کو اس پر سے ہٹایا تو بیٹا چلا اٹھا، وہ پکار اٹھا، یہ جدائی وقتی ہے، اور یہ جدائی صرف صلیب کے وقت تک رہی، اور یہ عارضی جدائی تھی۔ صلیب پر تین بار یسوع مسیح نے باپ سے بات کی، لیکن جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ باپ کا کوئی جواب نہیں آیا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ باپ نے بیٹے کو صلیب کے اس مقام پر چھوڑا، اور اس لیے چھوڑا تاکہ نجات اور کفارے کا انتظام پورا ہو سکے۔ ہم چند اسباب پر غور کریں گے کہ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو کیوں چھوڑا۔ اس کا پہلا جو سبب ہے، اس کی جو پہلی وجہ ہے، وہ یہ کہ خدا کا انصاف یہ تقاضا کرتا ہے کہ جس پر گناہ لادے گئے ہیں، جو گناہ گار ہے، وہ چھوڑا جائے۔ یاد رکھیں کہ خدا انسان کو صرف ایک ہی وجہ سے چھوڑتا ہے، اور وہ یہ کہ جب وہ گناہ میں ہوتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے خدا کی نظر ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ تو جب یسوع مسیح پر جو خدا کا برہ ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا وہ یسوع مسیح کے لیے گواہی دیتا ہے، جب بپتسمہ لینے کے بعد اگلے دن دوسرے دن یسوع مسیح اس جگہ پر آتا ہے، تو یوحنا اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ تو جب جہان کے گناہ اس پر لدے ہیں اور اب باپ اپنے انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، تو باپ نے اپنی نظر کو اس پر سے ہٹا لیا، کیونکہ خدا کی نظر ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو، وہ گناہ کو، جس جگہ پر گناہ ہوتا ہے وہ اس جگہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اعمال کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 42ویں آیت، خدا ان کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کو خدا نے کیوں چھوڑا۔ قوم بنی اسرائیل کیوں چھوڑی گئی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اعمال کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 42ویں آیت خدا ان کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے۔ اعمال کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 42ویں آیت پہ لکھا ہے، بس خدا نے منہ موڑ کر انہیں چھوڑ دیا کہ آسمانی فوج کو پوجے، چنانچہ نبیوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، کیا تم نے بیابان میں 40 برس مجھ کو ذبیحے اور قربانیاں گزرانی؟ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے انہیں چھوڑ دیا، اور اس سے پہلے کی آیت میں جب ہم پڑھیں 41ویں آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے جب مصر سے وہ نکل کر آئے تو انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس کے سامنے قربانی کی، بت کو قربانی چڑھائی، اور اپنے ہاتھوں کے کام کی، ہاتھوں سے، اپنے زیوروں سے اور اپنی ہاتھ کی چیزوں سے انہوں نے اسے بنایا تھا۔ جب انہوں نے اس کی پوجا کی، اس گناہ کے باعث خدا نے انہیں چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح جدعون کا واقعہ میں قاضیوں کی کتاب، قضات کی کتاب میں ملتا ہے، قضات کی کتاب اس کا 6واں باب اس کی 13ویں آیت، تو جدعون سے جب فرشتہ بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، تو جدعون یہ کہتا ہے کہ اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ سارے حادثے ہم پر کیوں گزرے؟ اور اگر ہم اس پس منظر میں جائیں اور ان حوالہ جات میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کے گناہ کے باعث خدا انہیں چھوڑ گیا تھا، لیکن خداوند نے پھر سے جدعون کو اپنے اس بڑے کام کے لیے استعمال کیا۔ اور اسی طرح جب ہم ساؤل بادشاہ کے لیے، جو قوم بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ ہے، اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ جب وہ امالیک کے بادشاہ اجاج کو پکڑ کر ساتھ لے آیا، حالانکہ خدا کا حکم تھا کہ اسے مار دیا جائے، اور اس نے قربانی کرنے کے لیے موٹے موٹے جانور جو انہیں رکھ لیا، خداوند ناراض ہوا، اور سیم النبی نے اسے بتایا کہ خدا تجھ سے ناراض ہے، بادشاہت، مملکت بھی تجھ سے لے لی جائے گی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے گناہ پر پشیمان ہوتا،
اس نے سیم النبی کے جبے کو، اس کے لباس کو پکڑ لیا، اور کلام میں لکھا ہے اس کا لباس، سیم النبی کا لباس جبہ جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو خدا کے بندہ نے اس سے کہا تو نے گناہ کیا، تو نے سرکشی کی، اس لیے خداوند نے تیرے گناہ اور سرکشی کی وجہ سے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ جب گناہ کسی جگہ پر ہوتا ہے تو باپ انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے اور اسے چھوڑتا ہے، کیونکہ وہ خود اپنے کلام میں یہ کہہ چکا ہے اپنے روح القدس کے وسیلہ سے کہ اس کی نظر ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح پر جب ساری دنیا کے گناہ، یوحنا بپتسمہ دینے والے کی گواہی کے مطابق ساری دنیا کے گناہ اٹھانے والا خدا کا برہ جب اس پر گناہ لدے ہیں اور وہ کفارہ جو وہ ادا کر رہا ہے، تو باپ اسے چھوڑتا ہے۔ اور کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیوں خدا گناہ کے باعث چھوڑتا ہے؟ کیونکہ گناہ جو ہے وہ خدا میں اور انسان میں جدائی پیدا کرتا ہے۔ جب تک گناہ دور نہیں ہوتا، جب تک گناہ زندگی سے جاتا نہیں، تب تک یہ جدائی ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن جیسے ہی بیٹے نے، یسوع نے، جیسے ہی بیٹے نے اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھ میں دی، اور اس سے پہلے اس نے کہا کہ تمام ہوا، کفارہ کا کام مکمل ہوا، تمام ہوا، تو خدا باپ نے اس کی روح اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ یہاں پر اس کلمے کو بیان کرتے ہوئے جب میں پیغام پیش کر رہا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آپ لوگ یہ سوچیں کہ مسیح تو نافرمان اور گناہ گار نہیں تھا، نہ اس نے کوئی گناہ کیا۔ کلام میں جیسے یسایہ کہتا ہے کہ وہ بے گناہ تھا 53ویں باب میں، کہ اسے بھیڑوں کی طرح ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اس نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو پھر خدا نے اس بے گناہ کو جس میں گناہ ہے ہی نہیں تھا اسے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کے لیے ہم چند حوالہ جات دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 46ویں آیت میرے ساتھ نکالیے گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 46ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح واقعی بے گناہ تھا۔ لیکن کیوں ایسا ہوا ہم اس پر بھی غور کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح بے گناہ تھے۔ یوحنا کی انجیل 8 باب اور اس کی یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 46ویں آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا کہ کوئی مجھ پر گناہ ثابت نہیں کر سکتا، اور کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح پر لوگ بڑے بہتان لگانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آج تک یسوع مسیح پر کوئی گناہ ثابت نہیں ہو سکا۔ ہاں، یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے چند جگہوں پر کہ کیا اس کی بہنیں ہمارے گھر پر نہیں؟ وہ رشتہ جو یسوع مسیح کا ایک دنیاوی رشتہ تھا وہ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم پر بہتان اور الزام لگائے جاتے تھے، لیکن یسوع مسیح کی اپنی ذات مبارک میں اس عرصہ میں جب تک کوئی سروئے زمین پر ہے کوئی بھی یسوع مسیح پر گناہ ثابت نہیں کر سکا، اور یسایہ بھی یہ کہتا ہے کہ وہ بے گناہ تھا۔ اور جب ہم ان حوالہ جات کو دیکھتے ہیں، پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 9ویں آیت، یسایہ 53 باب 9 آیت، تو یہ حوالہ جات بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بے گناہ تھے، ان کی ذات مقدس میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ تو پھر کیوں خداوند یسوع مسیح کو چھوڑا گیا؟ کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت، دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت، کلام میں لکھا کہ یسوع مسیح کیوں چھوڑے گئے؟ جو گناہ سے واقف نہ تھا، جو گناہ سے یعنی یسوع مسیح جو گناہ سے واقف نہیں تھے، یسوع جو گناہ سے واقف نہ تھا، کلام میں لکھا ہے اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ کیوں یسوع مسیح کو اس نے گناہ ٹھہرایا؟ تاکہ ہم اس میں آ کر اس کے وسیلہ سے خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ماں اس نے اپنے بچے کو بڑا نہلایا دھلایا، اور اس نے اپنے بچے کو کہا بیٹا مجھے گندے بچے پسند نہیں، ہمیشہ صاف رہا کرو۔ تو آپ نے باہر جب گلی میں جانا ہے تو صاف رہنا ہے، اب چونکہ وہ بچہ تھا وہ صاف تو نہیں رہ سکتا تھا، جب گلی میں گیا ہے کھیلنے کے لیے باہر دنیا میں نکلا ہے تو وہ بچہ
تھوڑی دیر کے بعد جب گھر پر آیا تو وہ بچہ خود تو صاف تھا لیکن اس کے ہاتھ میں ایک بہت گندے کپڑے پہنے ہوئے ایک بچے کا ہاتھ تھا جس کا چہرہ بھی مٹی سے بھرا تھا، اس کے بالوں میں بھی مٹی تھی۔ ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور اس کے ساتھ اس نے اس کے ہاتھ میں اس بچے کا ہاتھ دیکھا تو اس نے اپنے بچے کو گلے لگایا اور اس بچے کو بھی پیار کر لیا۔ کیوں کر لیا؟ کیونکہ اس گندے بچے کا ہاتھ، وہ بچہ جو گند میں لت پت تھا، اس کا ہاتھ اس کے صاف بچے کے ہاتھ میں تھا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح اس لیے چھوڑا گیا تاکہ ہم چھوڑے ہوئے نہ رہیں۔ خداوند یسوع مسیح کو اس لیے چھوڑا گیا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی بن جائیں۔ ورنہ اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو جتنا مرضی دھوئیں، اپنے آپ کو پاک کریں، ہم انسان ہیں اور ہم پاک نہیں ہو سکتے۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے چھوڑے گئے تاکہ میں اور آپ چھوڑے ہوئے نہ رہیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53واں باب اور اس کی 6 آیت وہ بھی ایسی ہی بات کو بیان کرتی ہے، لیکن پہلا پترس اس کا 2 باب اور اس کی 24ویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ پہلا پترس اس کا 2 باب اور اس کی 24ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر، یسوع کے صلیب پر چڑھنے کے وسیلہ سے کیا ہوا ہے؟ کلام میں لکھا ہے تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ اور یہ شفا جسمانی شفا کی بات نہیں ہو رہی، اس کے کانٹیکسٹ پر، اس کے پس منظر سیاق و سباق پر غور کرے، یہ جسمانی شفا کی بات نہیں۔ اکثر بڑی بڑی عبادات کے کروسیڈز جو کروائے جاتے ہیں، ایسی عبادات کے جو اشتہارات ہیں ان کے اوپر یہ آیت بڑی لکھی ہوتی ہے، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی، اور یہ شفا جو یہاں پر لکھی ہے اسے جسمانی شفا کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے گناہ کے صلیب پر جان دینے سے کلام میں لکھا ہے ہم گناہ گار ہیں، لیکن جب وہ صلیب پر چڑھ گیا تو ہمارے گناہوں سے اس نے ہمیں معافی دی۔ ہم اس لیے معافی دی تاکہ ہم راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اس کے مار کھانے سے ہم جسمانی نہیں بلکہ روحانی شفا پائیں، اور روحانی شفا یہ ہے کہ ہم جو خدا سے دور ہیں خدا کے قریب آ جائیں۔ یسوع مسیح کو اس لیے چھوڑا گیا تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ یسوع مسیح کو اس لیے چھوڑا گیا تاکہ ہم اس کے مار کھانے سے، اس کے جان دینے سے ہم شفا پائیں۔ اور میرے عزیزو، دوسری بات ہم غور کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح کو باپ نے جب چھوڑا تو اس کے اسباب میں جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ خدا کا انصاف اور قہر شدید وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جہاں پر گناہ ہے خداوند اس جگہ کو چھوڑ دے۔ اور رومیو کا خط اس کا 6 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ گناہ جب کسی جگہ پر ہوتا ہے تو اس کی مزدوری اور وہ سب کچھ جو گناہ سے حاصل ہوتا ہے اس کی مزدوری یا ایسے شخص کا حصہ جو ہے وہ موت ہے۔ یسوع مسیح نے اس لیے صلیبی موت گوارا کی، یسوع مسیح اس لیے چھوڑے گئے، یسوع مسیح کو اس لیے صلیبی موت ملی تاکہ خداوند کا انصاف پورا ہو، اس کا قہر شدید جو گناہ کی جگہ پر برستا ہے وہ بھی پورا ہو۔ مسیح نے نہ صرف ہمارے گناہ اٹھائے ہیں، جیسے یوحنا کہتا ہے کہ خدا کا بڑا جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، جب کوئی گناہ اٹھاتا ہے تو اسے اس کی سزا بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ایک دفعہ ایک گھر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ چھوٹا بھائی بہت شرارتی تھا اور اس کی شرارتیں ایک وقت آیا کہ ایسی بڑھ گئیں کہ اس نے چوریاں کرنا، لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ پہلے تو وہ لوگوں سے چیزیں چھینتا، لیکن ایک روز اس نے چھینا جھپٹی میں ایک شخص کو مار دیا اور اس کا خون اس کے کپڑوں پر لگ گیا، اور وہ خون میں لت پت، کپڑے خون سے بھرے ہوئے اپنے گھر پر آیا اور رو رہا تھا، اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے صحیح کہتے تھے، آج مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو اس کے بڑے بھائی نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں ایک شخص کو جو جس سے میں چھینا جھپٹی کر رہا تھا، میں نے اسے مار دیا، مجھ سے یہ غلطی گناہ ہوا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی اور اس کا بڑا بھائی اس نے اس سے کہا کہ تم اپنے خون سے لت پت کپڑے مجھے پہنا دو۔ جب اسے کپڑے پہنا دیے گئے تو اس نے کہا دروازہ کھول دو۔ اس نے اپنے بھائی کو اپنے کپڑے دے دیے اور اس کے خون والے کپڑے پہن لیے جس میں وہ غلطی کر کے
قتل کر کے آیا تھا، اور جب پولیس اندر آئی تو انہوں نے اس بھائی کو پکڑ لیا، اور جب وہ اسے پکڑ کر لے کر جا رہے تھے تو اس بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اے میرے پیارے بھائی، ہم تمہیں بچپن سے سمجھاتے آئے، ہم تمہیں اس بات کے بارے میں بتاتے آئے کہ برے لوگوں سے، برے کاموں سے بچ جاؤ، لیکن تم باز نہ آئے۔ لیکن میں جانے سے پہلے تمہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب کی بار تو میں نے تمہیں بچا لیا، لیکن اگر اگلی بار تم نے گناہ کیا تو تمہیں بچانے کے لیے تمہارا کوئی بڑا بھائی نہیں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف میرے عزیزو اس نے ہمارے ان گندے برے کاموں کو، گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سزا بھی برداشت کی، اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ خدا کا انصاف اور اس کا قہر شدید وہ یہ تقاضا کرتا تھا۔ پرانے عہد نامہ میں ناہوم کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت ہم یہ دیکھیں گے کہ خدا کا انصاف کیا کہتا ہے۔ آج ہم غور کریں گے کہ خدا کا انصاف کیا کہتا ہے۔ ناہوم کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے، دنیا اور اس کی سب معموری تھر تھراتی ہے، کس کو اس کے قہر کی تاب ہے؟ اس کے قہر شدید کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس کا قہر آگ کی مانند نازل ہوتا ہے، وہ چٹانوں کو توڑ ڈالتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے قہر شدید کو کوئی نہیں جانتا۔ خدا جب اپنے بیٹے کو ان گناہوں میں جو میرے اور آپ کے اور دنیا کے گناہ تھے وہ دیکھتا ہے، تو پھر وہ اس پر اپنے قہر شدید کو نازل کرتا ہے تاکہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 7ویں آیت۔ حوالہ جات بتانے کا مطلب یا مقصد یہ ہے تاکہ یہ بات واضح ہو کہ جو کچھ سکھایا جا رہا اور جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ خدا ان کے کلام میں سے ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 34واں باب اور اس کی 7ویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو اور تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ یہ خدا کا انصاف ہے، یہ اس کے انصاف کے تقاضے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، بھلے اس کا بیٹا ہی سامنے آ جائے جو گناہ تو نہیں کرتا، لیکن دنیا کے گناہ لے کر اپنے اوپر لے کر صلیب پر جاتا ہے، تو وہ اس پر سے بھی اپنی نظر کو ہٹاتا ہے، اور جب وہ ہٹاتا ہے تو بیٹا چیخ اٹھتا ہے، پکار اٹھتا ہے کہ اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تیسری بات جس پر ہم غور کریں گے کہ مسیح یسوع کو کیوں چھوڑا گیا، وہ یہ ہے کہ یہ خدا کی پاکیزگی کا تقاضا ہے، کیونکہ خدا پاک ہے۔ کلام میں لکھا ہے جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، تم بھی پاک بنو۔ لیکن اگر ہماری زندگی میں پھر بھی گناہ ہوتے ہیں یا گناہ ہوں گے، تو پھر حبقوق کی کتاب اس کا پہلا باب اور 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کی نظر ایسی پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو اگر بدی ہماری زندگی میں ہو تو پھر زبور بھی اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنے دل میں بدی کو رکھوں تو خداوند میری نہ سنے گا۔ بدی سے، گناہ سے خدا کو اتنی نفرت ہے کہ وہ ایک آدمی کے گناہ کو، وہ قوم کے گناہ کو، وہ کسی شخص کے، وہ خلقت کے گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہاں پر تو کسی ایک آدمی کا گناہ نہیں، کسی ایک قوم کا گناہ نہیں، بلکہ ساری دنیا کا گناہ، کلام کے مطابق ساری دنیا کے گناہ یسوع مسیح پر لدے ہیں۔ تو کیا باپ اپنی پاکیزگی کے تقاضوں کو پیچھے چھوڑ دے؟ کیا وہ اپنے انصاف کے تقاضوں کو پیچھے چھوڑ دے؟ کیا خدا اپنے بیٹے کی دفعہ آ کر ناانصاف ہو جائے؟ اگر ایسا ہوتا اور ایسا ہو جاتا تو ناقدین آج بحث کرتے اور کہتے کہ بیٹے کو تو چھوڑا ہی نہیں گیا، ایک طرف تو دنیا کے گناہ لدیں اور باپ کو اپنا بیٹا نظر ہی نہیں آ رہا۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا بے انصاف خدا نہیں ہے۔ یسوع مسیح پر گناہ، دنیا کے گناہ ایک انبار کی صورت، ایک ڈھیر کی صورت میں لدے ہوئے تھے، اور اس کے باعث جدائی کی دیوار باپ اور بیٹے کے درمیان ہوئی تاکہ انصاف کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں، کوئی بات رہ نہ جائے، کیونکہ اب کفارہ دیا جا رہا تھا۔ اگر اب بھی کوئی بات رہ جاتی تو اس کے بعد شاید یہ ممکن نہ ہوتا۔ مسیح ایک مجرم کی طرح اپنے باپ کے سامنے کھڑا تھا۔ یاد رکھے
کوئی بھی جج ہو، اگر وہ اپنے عہدے کے ساتھ، اپنے پیشے کے ساتھ، اور وہ کام جو اسے دیا گیا اگر اس کے ساتھ انصاف کرے گا تو وہ کبھی بھی، اگر اس کا سگا بیٹا بھی سامنے آ جائے تو وہ اس کو بخشے گا نہیں، اس کی سزا وہ اسے ویسے ہی دے گا۔ میرے عزیزو، مسیح یسوع نے ہماری خاطر صلیبی دکھ برداشت کیے۔ پالوس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھے گئے خط میں بیان کرتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 3 آیت، بڑی مشہور زمانہ آیت ہے، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، اپنے گناہوں کے باعث نہیں۔ یہاں پر جو 2 ڈاکو مصلوب ہو رہے تھے، ایک کہہ رہا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو ہمیں بھی بچا لے، خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا، لیکن دوسرا ڈاکو یہ کہتا ہے ہم نے تو جو گناہ کیے ہیں، جو کچھ ہم نے کیا ہم تو اس کی سزا پاتے، یہ تو بے گناہ ہے۔ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا۔ گلتیوں کا خط اس کا 1 باب اس کی 4 آیت، رومیوں 5 باب 8 آیت، آپ ان آیات کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ آیات بیان کرتی ہیں کہ خدا کی پاکیزگی کے تقاضے یہ ہیں کہ مسیح ہماری خاطر جب ہوا، ہماری خاطر جب اس نے صلیب پر جان دی تو باپ نے اسے چھوڑ دیا۔ چوتھی بات جس پر ہم غور کریں گے وہ ایک سوال ہے جو بنتا ہے کہ مسیح نے ہماری سزا کیوں اٹھائی؟ مسیح نے ہماری سزا کیوں اٹھائی؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ خدا باپ کی محبت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کرے کوئی اور بھرے کوئی، لیکن یہ محبت ہے۔ جان لیں یہ خدا کی محبت ہے، اور اگر خدا ایسی محبت نہ کرتا تو پھر کبھی بھی ہم اس قابل نہیں ہو سکتے تھے کہ ہم اسے باپ کہہ کر پکارتے، کبھی بھی ہم یہ قابل نہیں ہو سکتے تھے کہ ہم جہاں پر چاہیں، جس سال میں بھی چاہیں، اس سے مانگیں، اس سے دعا کریں۔ یسوع مسیح نے ہماری سزا اٹھائی اور اس کے باعث ایسا ممکن ہوا کہ ہم اب اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ یہ خدا کی طرف سے خدا کی محبت ہے جو اس نے ہمارے ساتھ ظاہر کی کہ گناہ گار ہم تھے، مرنا ہم نے تھا، سزا ہماری تھی، لیکن باپ نے وہ سزا اپنے بیٹے کو دی تاکہ اس پر ایمان لا کر ہم ایسی سزا سے یعنی موت سے بچ جائیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جو ایک جگہ پر کام کرتا تھا، بہت بڑا ایک دریا اور اس کا پل تھا، اور وہ پل ایسا تھا کہ جب ٹرین آتی تو وہ پل ساتھ جڑ جاتا، اور جب ٹرین گزر جاتی تو اس پل کو کھول دیا جاتا تاکہ اس پل کے درمیان میں سے جو آبی گزر گاہ ہے جہاں سے پانی گزر رہا ہے وہاں سے بڑے بڑے جہاز اور شپ جو ہیں وہ گزر سکیں۔ تو ایک روز کیا ہوا کہ وہ شخص جو اس پل کے اوپر مزدوری کا کام کرتا تھا، وہ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو جس کی عمر شاید 4 یا 5 سال ہوگی، وہ اپنے ساتھ اس پل پر جہاں پر وہ کام کرتا تھا لے گیا، اور کیا ہوا کہ جب اس کا بیٹا کھیل رہا تھا تو کھیلتے کھیلتے وہ پل کے پاس گیا، اور اس پل کے پاس جہاں سے ٹرین گزرتی تھی اس پل نے دوبارہ سے اکٹھے ہونا تھا، جڑنا تھا، اس بچے کا پاؤں اس کے ٹریک میں، اس کی جو پٹڑی تھی اس میں پھنس گیا۔ اور اس شخص نے جو اس جگہ پر نوکری کرتا تھا، کام کرتا تھا، دور سے آتی ہوئی ٹرین کی ہارن کی آواز سنی، اس کی لائٹ دیکھی، اور اس کو احساس ہوا کہ وہ ایک بڑی پریشانی میں، مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ تو جب ٹرین قریب آ رہی تھی تو اسے یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ ٹرین جس میں شاید 2000-3000 لوگ شامل ہیں، اگر میں نے پل کو نیچے نہ کیے تو یہ ساری ٹرین جو ہے یہ دریا میں چلی جائے گی اور غرق ہو جائیں گے، سب لوگ مر جائیں گے۔ اور دوسری طرف اسے اپنا بیٹا نظر آ رہا تھا۔ اب حالات ایسے بن چکے تھے کہ بیٹا بچائے یا دنیا جو لوگ سفر کرتے آ رہے تھے وہ ان کو بچائے۔ تو اچانک اس شخص کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ اس نے اس پل کو جو ٹرین کے گزرنے کی جگہ تھی، وہ پل جو اس طرح کھلا ہوا تھا، اس نے اس کا لیور کھینچا اور وہ پل ایسے ہو گیا، اور ٹرین بغیر رکے ہوئے اس پل کے اوپر سے تیزی سے گزر گئی۔ اس ٹرین میں لوگ خوشی کر رہے تھے، کچھ لوگ گا رہے تھے، کچھ لوگ ناچ رہے تھے، کچھ اپنے پیاروں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، کچھ لوگ کھانا کھا رہے، غرض ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف تھا۔ لیکن وہ شخص جو اس جگہ پر کھڑا تھا، وہ ٹرین اصل میں اس پل پر سے نہیں بلکہ اس کے دل پر سے گزر رہی تھی، کیونکہ اس کا بیٹا اس
पुल के अंदर फंस चुका था और जब ट्रेन गुजरी तो उसकी मौत हो चुकी थी। मेरे अजीज़ों, इस बात को कभी भी हकीर ना जाने। ये बाप की मेरे और आपके साथ मोहब्बत है कि उसने हमारी सज़ा को अपने बेटे को दे दिया, उसने हमारी सज़ाओं को अपने ऊपर ले लिया, उसने अपने बेटे को कुर्बान होने दिया। इस जगह पर दो शख्सियात काम कर रही हैं, एक तो खुदा बाप है जो आसमान पर है और दूसरा बेटा है। बाप शरीयत और इंसाफ के तकाजे पूरे कर रहा है, बाप अपनी पाकीज़गी के तकाजे पूरे कर रहा है। वो सब कुछ जो उसने शरीयत में पहले से कह दिया है, वो सब कुछ जो उसने अपने कलाम में इल्हाम से लिखवाया है, वो उनसे भी नहीं हट पा रहा। और दूसरी तरफ उसका अपना बेटा है जो सलीब पर जान दे रहा है। मेरे अजीज़ों, याद रखें, ये सब कुछ जो हुआ ये हमारी खताओं के कफ़ारा के लिए हुआ। अगर पुराने अहदनामा में हम कफ़ारा को देखें तो फिदिया या कफ़ारा का लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस में बहुत दफ़ा आया है। फिदिया का लफ्ज़ पुराने अहदनामा में 58 मरतबा 58 टाइम्स आया है और नए अहदनामा में ये लफ्ज़ 84 मरतबा, कफ़ारा या फिदिया का लफ्ज़ जो है ये 84 मरतबा आया है। और पुराने अहदनामा में कफ़ारा जो है उसकी तस्वीर पेश की गई है, एक उसको पिक्चराइज किया गया है, उसकी एक तस्वीर पेश की गई है। लेकिन नए अहदनामा में कफ़ारा बेहतरीन तौर पर हमें खुदावन यीशु मसीह की सलीबी मौत में नज़र आता है। पुराना अहदनामा अक्स है लेकिन नया अहदनामा असल है, और ये बात खुलकर हमारे सामने आ जाती है कि बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इब्रानियों का मुसन्निफ उसके 10वें बाब की पहली आयत में बयान करता है। इब्रानियों का ख़त उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की चीज़ों का अक्स है। शरीयत पुराने अहदनामा पहली 5 किताबें शरीयत की किताबें, उसमें आइंदा की चीज़ों का अक्स है और इन चीज़ों की असली सूरत नहीं। उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती थी, पास आने वालों को हरगिज़ कामिल नहीं करती थी। यीशु मसीह के कफ़ारे में ये कुदरत है कि जब बाप ने बेटे को भेजा और बेटे ने सलीब पर जान दी तो ये अक्स नहीं बल्कि हकीकत हो गया। लोग जो ये सोचते थे कि पता नहीं इन कुर्बानियों से कब छुटकारा मिलेगा, कब जान छूटेगी, यीशु मसीह की कुर्बानी ने इन सब चीज़ों को पूरा कर दिया। और इसी तरह पौलुस रसूल कुलसियों के नाम लिखे गए ख़त उसके 2 बाब की 16वीं आयत में ये कुलसियों के नाम लिखे गए ख़त में बयान करते हैं। और हम इस सवाल को देखते हैं। पुराने अहदनामा में आदमियों के गुनाहों के लिए और उनकी गुनाहों की माफ़ी के लिए भेड़ों, बकरों, बैलों के खून के वसीला से उनके गुनाहों की माफ़ी होती थी। और ये तरीक़ाकार खुदा ने अपने बंदा मूसा की मार्फत कौम बनी इसराइल को दिया था। अगर आप तफसील से इस सारे तरीक़ाकार को देखना चाहें तो अहबार की किताब इसमें अहम मालूमात हमें फ़राहम करती है। और इस निज़ाम में जो मूसा नबी की मार्फत दिया गया था, सारा साल कुर्बानियाँ होती रहती थी। और एक दिन ऐसा होता था जो कफ़ारे का दिन यौम कपूर होता था, और इसमें एक दिन में ऐसा किया जाता था कि काहिन सारी कौम के लिए और उनके गुनाहों के लिए कुर्बानी गुजरानता था। और अहबार की किताब 16वें बाब में इसका जिक्र है कि 2 बकरे लिए जाते थे, एक को छोड़ दिया जाता था बियाबान में, और ये तसव्वुर किया जाता था कि जितना दूर ये हमसे जाएगा उतने दूर गुनाह हमसे जाएंगे। और हम ज़बूर 103 में भी गाते हैं, हम उसको पढ़ते हैं कि पंजाबी में गाते हैं कि जिन्ना चढ़ दे तो हैं लहंदा ओनी दूर आ साडे, पाप खुदा ने चुक के सारे सुट्टे दूर दवाड़े। खुदावन यीशु मसीह के खून के बायस ही मुमकिन हुआ, बैलों और बकरों के खून के बायस नहीं, यीशु मसीह के खून के बायस मुमकिन ही होता है कि हमारे गुनाह ना सिर्फ वो माफ़ हुए बल्कि वो हमसे दूर भी कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये गुनाह दोबारा से खुदा हिसाब में नहीं लाता जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। और इन तमाम बातों के तफसील से जिक्र आपको अहबार की किताब उसके 16वें बाब में मिलता है, जिसमें कफ़ारा क्या है, कफ़ारे की तारीफ़ क्या है, ये सब बातें हमें बयान इस बाब में मिलता है। पहली बात जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है, जो एक सवाल भी है कि पहले कलमे में तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐ बाप इनको माफ़ कर, और आखिरी कलमे में भी कि ऐ बाप
میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. 3 جو صلیبی کلمات ہے اس میں یسوع مسیح کا اپنے باپ سے خطاب ہے. تو اس کلمے میں خداوند یسوع مسیح نے کیوں اپنے باپ کو باپ کہہ کر مخاطب نہیں کیا؟ یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے جسے ہمیں جانچنا اور سیکھنا ہے. اور یہ دنیاوی ایک بات بھی ہے کہ یہاں پر مسیح یسوع ایک گناہ گار کی حیثیت سے، جب دنیا کے گناہ اس پر لدے ہیں تو وہ گناہ گار کی حیثیت سے باپ کے سامنے کھڑا ہے اور بطور جج یا منصف باپ عدالت کر رہا ہے. اور یہ بدن جو یسوع مسیح کا بدن تھا، یاد رکھے کہ یہ بدن تیار ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ اس پر خدا کی عدالت ہو. ایک حوالہ دیکھیں، عبرانیوں کے نام خط اس کا 10واں باب اور اس کی 5ویں آیت. عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 5ویں آیت. کلام میں لکھا ہے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے، تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. میرے لیے ایک بدن تیار کیا. یسوع مسیح کا بدن ہی تیار اس لیے کیا گیا تھا تاکہ وہ قربانی کے لیے، قربان ہونے کے لیے پیش کیا جائے. مسیح کو جب وہ صلیب پر ہیں، صلیب کی سزا مل رہی ہے، لہٰذا جب باپ ہی سزا دے رہا ہے، باپ ہی انصاف کے، پاکیزگی کے، شریعت کے تقاضے پورے کر رہا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ بیٹا اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہے تو وہ اسے باپ کہہ کر مخاطب نہیں کر سکتا. باپ کی حیثیت سے اگر وہ فیصلہ سناتا ہے، اگر وہ اپنے بیٹے کو بچا لیتا ہے. یسوع مسیح نے کہا بھی کہ اگر میں اپنے باپ سے درخواست کروں تو فرشتوں کے 12 تمن ابھی فراہم کر دے گا. میرے عزیزو، یسوع مسیح اس لیے چھوڑے گئے، یسوع مسیح کو اس لیے چھوڑا گیا تاکہ انصاف کے تقاضے، شریعت کے تقاضے اور وہ سب کچھ جو خدا کی ذات مقدس میں شامل ہے وہ پورا ہو. اور میرے عزیزو، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی خداوند یسوع مسیح کو چھوڑا نہیں گیا. میرے عزیزو، اگر خداوند یسوع مسیح چھوڑا نہیں گیا تو پھر آج ہم بھی چھوڑے ہوئے ہوتے. قربانی مکمل ہی نہیں ہوتی. کفارہ کا جو سسٹم ہے پرانے احدامہ میں، احبار کی کتاب میں، اگر ہم اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یسوع مسیح کا چھوڑا جانا ضروری ہے. اکثر اوقات شاید ہم یسوع مسیح کو باپ کا لاڈلا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بے شک وہ اور باپ ایک ہیں، جدا نہیں ہوئے، نہ ہوئے تھے نہ آج بھی ہیں. آج بھی وہ باپ کے دائیں طرف موجود ہے، ساتھ ہی ہے. لیکن یہاں پر یاد رکھیں، شریعت اور انصاف کے تقاضے پورے ہونے ہیں. اس لیے یسوع اپنے باپ کو باپ نہیں بلکہ خدا کہہ کر مخاطب کرتا ہے اور باپ بھی اسے چھوڑتا ہے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں. آخری بات جس پر ہم غور کریں گے کہ اس کلمے کا سبق کیا ہے. میرے عزیزو، اس کلمے کا سبق یہ ہے کہ مسیح یسوع نے باپ کی مرضی کو پورا کیا. اس نے ہمارے گناہ اٹھا لیے اور باپ نے اپنے پیار کو، اپنے باپ ہونے کی حیثیت کو ایک طرف رکھ دیا اور بیٹے کی عدالت کی. اور نہ صرف عدالت کی بلکہ اسے سزا بھی دی. یہاں پر دنیا میں تو عدالتیں ہوتی ہیں لیکن اس میں سزائیں نہیں ہوتی. شاید وہ کیس چلتے چلتے ہی کچھ اور رخ اختیار کر لیتا، لیکن یہاں پر اس کیس میں ایسا نہیں ہوا. باپ نے عدالت کی اور اس نے بیٹے کو سزا دی، اور اس سزا کا سب سے زیادہ فائدہ مجھے اور آپ ہم سبوں کو ہوا ہے کہ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لا کر ہم اسے، یعنی خداوند یسوع مسیح کو جس نے ہمارے دکھ، ہماری گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے، وہ کوہ کلوری تک گیا، اس نے ہاتھ اور پاؤں میں کیل برداشت کیے. اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو ہے کہ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرتے ہیں. یونا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت بڑی مشہور آیت ہے جس پر بڑی توجہ دی جاتی ہے. خدا کی محبت محبت محبت، اس کو بڑا سکھایا جاتا ہے. لیکن تھوڑی سی اگلی آیات کو بھی دیکھے گا. یونا کی انجیل اس کا 16واں اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت. یونا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت. خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور آگے یہ لکھا ہے کہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا
کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، کیونکہ سزائیں تو بیٹے نے ساری خود برداشت کر لی ہیں، سزائیں تو اس نے اپنے اوپر اٹھا لی ہیں، سزائیں تو اس نے اپنی زندگی میں اپنے بدن پر برداشت کر لی ہیں۔ یسایہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ بیٹا دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ دنیا پر سزا کا حکم ہو، بلکہ بیٹا دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ اس پر سزا کا حکم ہو اور وہ دنیا کے گناہ اٹھا لے۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا۔ اور آگے لکھا ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتا ہے۔ تیسرا باب 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے گا۔ میرے عزیزو، چوتھا صلیبی کلمہ وہ ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ باپ نے اپنے بیٹے کو اور اس لیے چھوڑا تاکہ انصاف، قہر کے، شریعت کے، پاکیزگی کے سارے تقاضے پورے ہو سکیں اور کفارہ مکمل ہو سکے۔ اگر بیٹا چھوڑا نہ جاتا تو آج ہم چھوڑے ہوئے ہوتے۔ آج میرے عزیزو، میں خدا ان کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس کلمے کو اور اس کلمے کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اکثر اوقات اس کو بیان کرتے ہوئے بالکل یہ کہہ دیا جاتا ہے جی وہ نہیں چھوڑا گیا، یسوع مسیح تو شاید کوئی آیات کا ورد کر رہے تھے۔ بے شک خدا یسوع مسیح وہ بہت سی آیات کو بتاتے ہیں، وہ اقتباسات لیتے ہیں اپنی تعلیم میں، لیکن صلیب پر یسوع مسیح جو کچھ کر رہے تھے وہ صرف آیات کی دہرائی یا ان کو زبانی پڑھنا نہیں تھا، بلکہ وہ سارے کام جو اس کے ذمہ تھے وہ ان کو پورا کر رہے تھے۔ تب ہی چھٹے کلمے میں یسوع مسیح نے کہا تھا تمام ہوا۔ تو اگر آیتیں ہی پڑھ کے آگے تو پھر کیا تمام ہوا؟ تو میرے عزیزو، اس کلمے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کلمے کے مطابق ہمیں نجات کو، کفارے کے کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہوا۔ اکثر ابلیس ہمیں ایسی تعلیمات میں الجھا دیتا ہے یا پھنسا دیتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی یسوع مسیح کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہاں، نجات کا کام ہوا، کفارہ ہوا، لیکن کفارے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کفارے میں ایک حصہ اسے چھوڑا بھی جاتا تھا جس پر گناہ لدے ہوتے تھے۔ تو یسوع مسیح جو ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے، خدا کا برہ ہے، اس پر گناہ لدے ہیں، وہ چھوڑا گیا ہے، اور نہ صرف چھوڑا گیا بلکہ اس نے سزا بھی برداشت کی ہے۔ لیکن یہ چھوڑا جانا ساری زندگی کے لیے نہیں، بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ آخری کلمے میں یسوع نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ اور بیٹا ساتھ ہی ہیں۔ جدائی جو تھی وہ ختم ہوگی کیونکہ بیٹے نے تو روح سونپ دی، اور اگر وہ چھوڑا گیا ہوتا اور وہ بالکل باپ کے ہاتھ میں روح نہ سونپتا اور چپکے سے جیسے جان نکلتی تھی لوگوں کی نکل جاتی، تو آج لوگ کہتے کہ لو جی اس کو تو چھوڑ دیا گیا تھا، کفارہ کہاں سے مکمل ہوا؟ ذرا اس معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ادھر ادھر کی تعلیمات سے بہتے نہ پھریں، بلکہ ہم خدا کے پاس آئیں، اس کے حضور میں جھکیں اور وہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ باپ اور بیٹا آج بھی ساتھ ہی ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یسوع مسیح اب باپ کے دائیں طرف موجود ہے اور اب دوبارہ وہ واپس بھی آنے والا ہے۔ کہاں سے؟ باپ کے پاس سے۔ تو بیٹا اور باپ وہ ایک ہیں، لیکن تب جدا ہوئے جب کفارہ مکمل ہو رہا تھا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خدا ان کے کلام پر عمل کرنے والے ہوں۔ آمین۔